نن کے کافی ایپیسوڈ سے آپ کے دیکھتے چلے آ رہے تھے کہ گوہر اپنی سازشوں میں تقریباً کامیابی حاصل کر چکی تھی، لیکن رابی اب یہ فیصلہ کر چکی ہے کہ وہ اب گوہر کو جیتنے نہیں دے گی، اس لیے کہ اس نے پہلے ہی اپنی بھابھی سے یہ بات کر دی ہے کہ اس کو قدرت نے یہ آئیڈیا دیا ہے کہ وہ اب گوہر کے ساتھ چالاکی کے ساتھ ہی مقابلہ کرے، کیونکہ پہلے وہ اچانک گوہر کے سامنے آ کر اس کے ساتھ شاؤٹ کرتی تھی، جس کی وجہ سے یہ سب باتیں جہانگیر کو بہت بری لگنا شروع ہو گئی تھی۔ اب تو یہ وہ فیصلہ کر چکی ہے کہ وہ گوہر کو اسی کی چالاکیوں کے ساتھ مات دے گی، اسی لیے وہ شطرنج کی جو بساط پھیلا چکی ہے اس میں ایک بہت زیادہ منجھے ہوئے کھلاڑی کی طرح وہ کھیلتے ہوئے اس کو مات دینے کی کوشش کر رہی ہے، اور آگے جا کر آپ دیکھیں گے کہ وہ اس کو مات دے بھی دے گی، کیونکہ یہ چالاکیوں کے ساتھ لوگوں کے دلوں میں یہ شک کا بیج بوتی ہے کہ لوگوں کی بیویاں بد کردار ہیں۔ آگے آپ یہ دیکھ چکے ہیں کہ فروا نے جہانگیر کی ساری کنفیوژنز کو دور کر رکھا ہے کہ کتنی چالاکی کے ساتھ گوہر لوگوں کے دلوں میں یہ بیج بو دیتی ہے کہ ان کی بیویاں بہت زیادہ بد کردار ہیں، اسی لیے تو وہ اپنی بیوی کو چھوڑ دیتے ہیں۔ آگے جا کر آپ یہ بات دیکھیں گے کہ اب جہانگیر کو فروا کی باتیں کلیئر ہونے کے بعد اس بات کا بہت زیادہ افسوس ہونے والا ہے کہ وہ رابی کے ساتھ بہت برا سلوک کر چکا ہے، یہاں تک کہ وہ اس کی والدہ کے پرس سے گمے ہوئے پیسوں کا الزام بھی رابی پر ہی لگا چکا ہے۔ آگے جا کر آپ دیکھیں گے کہ رابی جو اپنی کھیل میں آگے بڑھنا شروع ہو چکی ہے، پہلی شکست گوہر کو وہ اس طرح دے گی کہ وہ عمر کے ذریعے یہ بات جہانگیر تک پہنچانے والی ہے کہ عمر نے ہی پرس میں سے پیسے نکالے تھے، اور عمر کو تو وہ بہت زیادہ اس بات کے اوپر خوفزدہ کر چکی ہے کہ اگر یہ باتیں اس کی والدہ کو پتہ چلی تو عمر کا بہت برا حال ہوگا، اسی لیے عمر رابی کی باتوں میں آ کر کنفیوز ہو جائے گا اور جہانگیر کو جا کر صاف الفاظ میں یہ باتیں بتا دے گا کہ بابا مجھے معاف کر دیجئے، دادوں کی پرس سے میں نے پیسے لیے تھے۔ یہ ساری باتیں کلیئر ہونے کے بعد تو جہانگیر کو بہت سارا غصہ آئے گا، لیکن ایک بات تو رابی نے اس کے سامنے کلیئر کر ہی دی، اس کے بعد وہ گوہر پر بھی بہت زیادہ غصہ ہونے والا ہے، کیونکہ ساری کی ساری باتیں جو فروا نے اس کو کلیئر کی ہیں اب اس کی بات سمجھ میں آ چکی ہے کہ یہ سارا کھیل گوہر کا ہی کھیلا ہوا ہے۔ پہلے وہ ثاقب کا گھر برباد کر چکی تھی اور رابی کو وہاں سے بے دخل کروا چکی تھی، اور اب اس کا یہ نیا ہدف ہے کہ وہ کسی طرح جہانگیر کے ذریعے رابی کو رسوا کر کے طلاق دلوا دے، تاکہ ثاقب کی زندگی میں سے اس کو نکالا تھا اور وہ جہانگیر کی زندگی سے بھی اسے نکال دے، لیکن جہانگیر تو اب اس کی ساری کی ساری سازشوں کو سمجھ چکا ہے اور آگے وہ بھی ایک کھلاڑی کی طرح اس کے ساتھ کھیلنے والا ہے تاکہ اس کو اس کے منطقی انجام تک پہنچایا جا سکے۔ آگے جا کر وہ رابی کے ساتھ بھی بہت زیادہ اس بات کا سوری کرنے والا ہے کہ وہ گوہر کے لگائے ہوئے الزامات کی وجہ سے رابی کو بہت زیادہ ذلیل کر چکا ہے، جبکہ اب ثاقب کو بھی اس بات کا احساس ہو چکا ہے کہ گوہر چالاکی کے ساتھ سب کے گھروں کو برباد کر چکی ہے، اسی لیے اب وہ یہ فیصلہ کرے گا کہ آگے جا کر وہ فروا اور حسن کے گھر کو ہی آباد نہیں کرے گا، بلکہ اپنی زندگی میں وہ افشاں کو بھی بہت جلد لانے کا فیصلہ کر لے گا۔ یہ فیصلہ تو اس کے لیے بہت زیادہ سخت ہے، لیکن آگے جا کر آپ دیکھیں گے کہ وہ افشاں سے شادی کر لے گا، جبکہ آپ دیکھ چکے ہیں کہ اب حسن طلاق کے کاغذات بنانے کے بعد فروا کو طلاق دینے کا فیصلہ کر چکا ہے۔ اس بات کے اوپر تو گوہر بہت زیادہ خوش ہوگی، لیکن آگے آنے والی ایپیسوڈز میں آپ دیکھیں گے کہ اب ثاقب اس کا ساتھ دینے کا انکار تو کر چکا ہے، لیکن وہ جہانگیر کے پوچھنے پر ساری کی ساری سچائی اس کے سامنے لے آئے گا۔ اس کے بعد وہ گوہر کوئی بھی کسی بھی جگہ پر اپنا منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گی۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ کیا گوہر کی بدترین سزا ہونی چاہیے؟ ہمارے مطابق تو اس کو بہت بری سزا ملنی چاہیے، کیونکہ اپنی ساس کو بے حق اور بے وقت موت مارنے کے بعد یہ اب اپنی سازشوں میں پھر بھی کامیابی حاصل کرنا چاہتی تھی۔ آگے جا کر آپ دیکھیں گے کہ اس کا بہت زیادہ عبرتناک انجام ہونے والا ہے۔ آپ کو یہ پرومو کیسا لگا؟ اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا، اور مزید ڈرامہ پروموز کے لیے ہمارا چینل دیکھتے رہیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا بہت ساری دعاؤں کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔